الحمدللہ 61 میں پہلا اجتماع ہوا تھا۔ 61 سے پہلے تک تو حضرت کسی کو جلدی سے ہلکے میں لیتے نہیں تھے۔ 3-4 ساتھی تھے حضرت کے گاؤں کے تھے، اور حضرت مناظروں میں جاتے ادیان باطلہ کے خلاف تو وہ تکڑے بندے تھے، ذمہ دار تھے، بندوقوں والے تھے، تو وہ باڈی گارڈ کے طور پر ساتھ ہوتے تھے۔ تو ان سب کو حضرت نے فنا بقا تک مراقبات بھی کرا دیے، پھر وہ تہجد نمازیں اللہ اللہ کرتے تھے۔ 4-5 وہ ہوتے تھے، 2-3 باہر کے ساتھی ہوتے۔ پھر اللہ نے مجھے سعادت بخشی، تب حضرت کو حکم ہوا بارگاہ رسالت سے کہ لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو سکھائیں۔ اس دعوت عام میں اللہ نے مجھے سعادت بخشی آنے کی، لیکن پھر بھی حضرت احتیاط کرتے تھے اور ہر آنے والے کو ہلکے میں نہیں لیتے۔ پھر 61 میں دعوت عام ہوئی کہ جو بھی آئے اسے لے۔ یہ سب مشائخ کے اور مشائخ بالا کے ارشادات کے مطابق ہوتا تھا۔ تو پہلا اجتماع 61 میں ہوا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور الحمدللہ میرے پاس ہوا۔ میرا ایک ڈیرہ ہے جنگل میں، میں وہاں رہتا تھا۔ 15-20 آدمی تھے اجتماع میں، پہلے اجتماع میں۔ تو جنگل میں 15-20 آدمیوں کا سنبھالنا، ان کے وضو کے لیے پانی مہیا، اب اس وقت پانی جوہڑوں سے آتا تھا، کھانا پینا، بستر مہیا کرنا، غالباً 8 دن کا تھا، 10 دن کا تھا، 15 دن کا تھا، مجھے یاد ہے۔ اگلا اجتماع بھی وہیں ہوا۔ 63 میں ڈلوال میں تھا، اجتماع بھی ڈلوال میں ہوا۔ 64 میں نورپور آ گیا، اجتماع بھی نورپور ہوا۔ 65 سے میں نے ڈیرہ منارہ بنایا، اجتماع بھی منارہ ہوا۔ 65 سے لے کر 79 تک، 79 تک منارہ ہی اجتماع ہوتے رہے۔ اس زمانے کے ساتھی موجود ہیں الحمدللہ۔ 61 سے لے کر 79 تک بڑی جماعت بن، کسی ساتھی کی کوئی پائی اس میں شامل نہیں تھی۔ یہ ساری سعادت مجھ اکیلے کو اللہ دیتا تھا، کوئی لنگر کا انتظام نہیں تھا۔ جو اچھا یا برا، کھانا پینا، 2 وقت چائے، 2 وقت کا کھانا، یہ الحمدللہ 61 سے لے کر 79 تک اللہ نے مجھے توفیق دی۔ کسی ساتھی کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہیں، اس زمانے کے ساتھی بہت سے بیٹھے۔ گھروں میں پکوایا، ذاتی ملازموں سے پکوایا، روٹیوں کے بڑے بڑے چھاپے، اور اس میں وہ ہانڈی درمیان میں رکھ کر میں اپنے سر پر اٹھا کر لے آتا تھا، اس کے گواہ بھی موجود ہیں۔ میں نے 70 میں کار خریدی تھی، پہلی کار میں نے 70 میں خریدی۔ 70 سے لے کر 78-79 تک بڑی گاڑی تھی، فورڈ کار تھی امریکن، 8 سلنڈر، 3 روپے گیلن پیٹرول ہوتا تھا، 14 گیلن پیٹرول اس میں آتا تھا، 42 روپے سے ٹینک بھر جاتا، اور 4 گیلن کے 2 کین میں ٹینک میں رکھا کرتا تھا، وہ بھرا کے سٹاک کر لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حضرت
فرماتے خط آ جاتا، میں سحری تہجد پڑھ کے نکلتا، فجر راستے میں پڑھتا، حضرت کو چکرالے سے لیتا، سارا پنجاب، سارا سرحد، گلگت تک حضرت جی کو لے کر اس کام کے لیے گئے ہیں۔ اللہ نے بخشا، خیال نہیں آیا کہ کسی سے پیٹرول کے پیسے لیں، کسی نے نہیں دیے، نہ ہم نے لینے کی کوشش کی ہے، نہ کسی سوچا ہی نہیں کسی نے۔ وہ جسے کار دیتا ہے اسے پیٹرول کی ہمت دیتا ہے، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ وہ پیٹرول لے سکے۔ جو کار خرید سکتا ہے اسے اللہ نے اتنا دے رکھا ہوتا ہے کہ وہ پیٹرول ڈال سکتا ہے، جو پیٹرول نہیں ڈال سکتا وہ کار کیسے خرید سکتا؟ 79 میں پھر کچھ آباب فوجی افسر ایسے آگے جن کے پاس گاڑی، اس وقت 78-79 میں یہ کرولا 13,000 کی آتی تھی نئی، اور ساتھیوں نے ایک سیکنڈ ہینڈ 11,000 کی خریدی تھی، میجر جان العابدین ہوتے تھے، حضرت کو لے جاتے تھے، تو پھر اور بھی شریک۔ 80 میں پھر اجتماع یہاں آ گیا، یہاں صلاح عام ہو گئی، یہ لنگر بن گیا۔ یہاں بھی اللہ کا شکر ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جو اس میں حصہ لیتا ہے اسے بھی وہی دال روٹی ملتی ہے، جو نہیں لیتا اسے بھی وہ مل جاتی ہے۔ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو یہاں آ کر جاتے وقت کہتے ہیں حضرت آنے کا کرایہ تو تھا، جانے کا نہیں، تو اللہ کا احسان ہے، ہم انہیں کرایہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ سعادت عام ہو گئی۔ تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں اور سبق کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ لوگوں سے کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اس میں اپنی کمائی انویسٹ کر کے اسے سعادت سمجھا جائے۔ کوئی صاحب مجاز یہ نہ سمجھے کہ لوگ میرا بھار اٹھائیں، لوگ مجھے ادھار ہی دے دیں، لوگ مجھے پیسے دیں، لوگ میرے لیے کھانے کا اعلیٰ اہتمام کریں۔ الحمدللہ ہم نے حضرت کے ساتھ سفر کیے ہیں۔ ایک جگہ قادیانیوں کے خلاف ایک گاؤں میں بہت سے قادیانی ہو گئے، پھر وہاں انہوں نے ایک بڑی سکیم بنائی، ایک امیر آدمی نے انہیں جگہ بھی دی کہ وہاں ہائی سکول بنائیں گے، بسیں رکھیں گے، مفت بچوں کو لے کے جائیں گے، بچوں کو ناشتہ سکول میں ملے گا، دوپہر کا کھانا سکول دے گا، کتابیں سکول دے گا، وردی سکول دے گا۔ تو وہ لوگ حضرت رحمت اللہ کے پاس گئے، حضرت جی وہاں تشریف لے گئے، یاد نہیں کتنا سفر تھا، 8-10 میل پیدل پہاڑوں میں سے سفر تھا، سڑک دور سے اوپر، اس وقت سڑکیں عام نہیں تھی، پکی سڑک تھی لیکن بڑا چکر لگا کے تو حضرت پیدل تشریف لے کے ہم بھی ساتھ گئے۔ جلسہ ہوا، بھرپور جلسہ ہوا، اور اللہ کی شان جو بندہ سبب بن رہا تھا وہی اس جلسے میں طائب ہو گیا، اور وہ سارا منصوبہ ان کا خاک میں مل گیا۔ پتہ ہے ہم کیسے رہے تھے؟ ایک حضرت کے لیے چارپائی اور ایک کمرے اور کو ہانڈی اور 2 پھلکوں کا انتظام تھا۔ ہمارے لیے ایک خالی کمرہ تھا جس میں مٹی کی لپائی کی ہوئی ہوتی ہے، صبح شام ٹکڑے گاؤں سے آتے تھے، اتنے اتنے، کسی گھر سے کوئی اور کسی سے کوئی، اور ایک برتن میں دال بھی، ساگ بھی، گوشت بھی، جو کسی گھر میں پکا ہوتا ہے وہ کھاتے تھے۔ تکیے وکیے کوئی نہیں ہوتے تھے، جو دھوتی پاس ہوتی تھی وہی اوپر لے کر سو جاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ کا کبھی کسی کے لب پہ شکایت نہیں ہے، میں اکیلا نہیں تھا، وہ سارے ساس ہوتے تھے، کسی کو شکایت نہیں ہوئی۔ ایک جگہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، وہاں ایک بہت بڑا فاضل
اہل تشیع کا آیا ہوا تھا، اپنے زمانے کا مانا ہوا تھا، حضرت کی اس کے کئی مناظری ہوئے، حضرت سے بھاگ جاتا تھا۔ تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا بھائی وہاں جانا ہے، چلو جی۔ یہ 70 سے پہلے کی بات ہے، گاڑی نہیں تھی میرے پاس، ہم بس پر حضرت جی کے ساتھ آئے، وہاں 3 دن رہے۔ وہ تو حضرت کے آنے پر بھاگ گیا، حضرت نے جلسہ کیا، 2 راتیں 3 دن وہاں آئے، بڑا بھرپور جلسہ ہوا سب کو۔ وہی حال، ایک حضرت کے لیے 4 پائی اور کوئی بستر، اور ہم وہیں فرش پر۔ گاؤں سے باہر تھوڑا سا دور اڈا تھا، اب تو سنا ہے وہ گاؤں سڑک سے بھی آگے نکل گیا۔ وہاں آئے بس پر بیٹھ کر چکوال، اور پھر شاید چکوال سے ڈلوال یا کہیں جانا، مجھے اب صحیح یاد نہیں، مدت کی بات ہے۔ جب بس میں بیٹھ گئے ہم تو ان لوگوں نے 10 کے 2 نوٹ مجھے دیے، 20 روپے۔ میں تو اب ناپختہ کار آدمی تھا، مجھے تو اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے حضرت کو تکلیف دی۔ 3 دن ہمارے لگ گئے، بھوک پیاس ویسے کاٹی، جلسہ ان کا کامیاب ہوا، اور یہ 20 روپے دے رہے ہیں۔ جب ہم چکوال پہنچے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے، تم کو تمہارا چہرہ اور سا لگ رہا ہے، مزیدار نہیں ہے، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ دیکھو انہوں نے مجھے 20 روپے دیے۔ تو فرمانے لگے اچھا تو شکر کرو، وہ یہ تو انہوں نے مدد کر دی، ہم نے ان کا کام نہیں کیا، اپنا کام کیا۔ وہ دیتے نہ دیتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے ان کا کام کیا۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے دین کا کام کرنا، تو یہ تو انہوں نے 20 روپے کم از کم آنے جانے کا کرایہ تو بن گیا نا، تو یہ تو اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے ہماری بڑی مدد کر دی، تم ناراض کیوں ہو؟ میرے بھائی ہم نے تو یہ زمانہ دیکھا ہے، اور اسی روش کو دین سمجھتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے بھائی کا بوجھ بانٹ نہ سکو تو اپنا بوجھ اس پر مت ڈالو۔ اور یہ سارا کام دنیا کے لیے نہیں ہے، رضائے باری کے لیے ہے۔ رضائے باری کے لیے ہوگا تو اس میں مجاہدہ ہوگا، مشقت ہوگی، تکلیفیں ہوں گی، دکھ ہوگا۔ میں حیران ہوتا ہوں جب آپ لطائف کرتے ہیں، یہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں، روز میں رات کو ذکر کراتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا پاک کو بندہ ہے یا نہیں۔ یہ اس عہد کے گواہ بیٹھے ہیں جب ہم لطائف کرتے تھے الحمدللہ، مکان لرز جاتے تھے، یہ دروازوں کی کنڈیاں ٹھک ٹھک کیا کرتی تھی، ہم 5-7 بندے ہوتے تھے تو کمرہ اس طرح ہو جاتا تھا۔ دسمبر کی راتوں میں عشاء کے ذکر کے بعد گڑ کے شربت سے کھانا کھاتے تھے، اتنی حدت ہوتی تھی، اندر مروڑ لگ جاتے تھے، معدہ خراب ہو جاتا تھا۔ دسمبر کی راتوں میں گڑ کا شربت بنا کر اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، چھلکا اس گول بیگ میں ہوتا تھا، پھٹکڑی بیگ میں رکھتے تھے، سارا منہ اندر سے پھول جاتا تھا، پھر پانی میں تھوڑی سی پھٹکڑی حل کر کے اس کے غرارے کیا کرتے تھے۔ لطائف کا یہ اثر وجود پہ ہوتا تھا۔ تو آپ تو مزے مزے سے لگے رہتے ہیں، کوئی نہیں دفتر میں پتہ چلتا کہ باہر کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ بھئی یہ جاہدو ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے۔ بھئی مجاہدہ تب ہی ہوگا نا جب مشکلیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی۔ تو مشکلوں کو جب اللہ ساتھ ہے تو مشکل کیا مشکل ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ استقامت شرط ہے۔
یار یہ باتیں کرنے کی نہیں ہوتی، بعض اوقات کرنی پڑ جاتی۔ عجیب عجیب تجربے کیے ہیں زندگی میں۔ ڈیرے پہ ہوا کرتا تھا میں، اور لطائف کرتا تھا، بڑے زور سے کرتا تھا، مراقبات کرتا تھا۔ جنگل تھا، ویرانہ تھا۔ ہم نے ایک نیا، اس وقت تو ہم کوٹھا کہتے تھے، اب کمرہ کہتے ہیں، وہ ہوتے بھی کوٹھے ہی تھے، دیسی لکڑیاں، دیسی سارا کچھ ہوتا تھا، پتھروں کی دیواریں۔ تو حویلی سے آگے تھا ذرا سارا، تو میں وہاں نکل جاتا تھا۔ گرمیاں تھیں، صحن میں جانماز تہجد پڑے اور ذکر کرنے لگ گئے تھے۔ سامنے 50-60 گز کے فاصلے پر ایک بڑا سا کتا آ کر بیٹھ جاتا، میں لطائف کرتا، وہ ایک دن بھی برداشت کیا، دوسرے دن بھی میں نے کہا یہ ہو نہ ہو یہ شیطان کی کاروائی ہے، کیا کریں بھائی۔ تیسرے دن اسلحہ میرے پاس اس زمانے میں بھی ہوتا، میرے پاس آرمی میں ایک 38 بور کے ورلڈ وار سیکنڈ میں استعمال ہوئے تھے، بہت نفیس پستول تھے، بڑے اچھے۔ میں نے لوڈ کر کے گود میں رکھ لیا، وہ یوں کی، میں نے لطائف چھوڑ کر ڈس گیا۔ پھر میں برسوں وہاں لطائف کرتا رہا، کوئی شیطان نہیں۔ وہاں سے غائب ہو گیا، لگا نہیں لگا رب جانے، رات تھی، لگا یا نہیں لگا، پھر آیا نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا شیطان سے کہ بھئی کوشش کرو، لگے رہو، مجھ سے گناہ کروا لو، ہو سکتا ہے میں کسی گناہ میں مبتلا ہو۔ سلسلے کی حقانیت پہ بحث کرنے کی کوشش نہ کرنا، تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ اس موضوع پہ بات نہ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ میرا یقین تمہاری رسائی سے آگے ہے۔ یہ ٹھیک ہے، میں خراب ہو سکتا ہوں، بے شک میرے ساتھ کوشش کر، مجھ سے کوئی گناہ کرا لو، کوئی غلطی کرا لو، مجھ سے ہو سکتی ہے، اس پہ وقت ضائع نہ کر۔ میاں یہاں تو یہ سودا بکتا ہے، جیتا وہ جس نے یہ نعمتیں حاصل کی، یہ اللہ کے احسانات ہیں، یہ مشائخ کی برکات ہیں، یہ بارگاہ رسالت کے انعامات ہیں۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ طریقہ اور یہ سلیقہ ہے اس راستے کا۔ یہ سارے لوگ جو بزرگ بیٹھے ہیں حضرت جی کے زمانے کے، یہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، ان سب باتوں کے گواہ ہیں۔ تو میری خصوصی گزارش ہے، ہوں یا قائم مقام صاحب مجاز ہوں یا صاحب مجاز ہوں، لوگوں کو کچھ دینے والے بنے، لینے والے۔ آپ کا واسطہ اس بارگاہ سے، آپ اس بارگاہ کے خادم، غلام، چوکیدار، پیادے ہیں جہاں سے دیا جاتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرا کام بانٹنا ہے، دینا تو اللہ کا کام۔ تو جہاں سے نعمتیں بٹتی ہیں، آپ اس در پہ کھڑے، آپ نے گھر سے کیا دینا، اس بارگاہ سے لینا ہے، آگے دینا ہے۔ میرے بھائی آپ کا احسان خواہ مخواہ گردنوں پر، پلے سے تو کچھ دینا نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں اللہ سب کو توفیق دے، آپ دینے والے بنے، لینے والے۔
نے کہا تھا حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر ندیدے مبہار آخر شد۔ یہ دکھ کی بات ہے، پلک جھپکنے میں دوست کی محفل ختم ہو گئی۔ ہم نے تو ابھی محبوب کی سیر ہو کر زیارت بھی نہیں کی تھی کہ مجلس برخاست ہو۔ تھوڑے سے دن تھے، گزر گئے۔ الحمدللہ گرمی محفل تھی، رات دن کی، یاد الہی تھی، ذکر الہی تھا، تعلیم و تعلم تھا، مراقبات تھے، سوال و جواب ہوتے رہے۔ سوا پارہ تقریباً الحمدللہ تفسیر کا ہو گیا۔ یہ چلتا رہتا تو شاید جلدی مکمل ہو جاتا۔ لیکن ہر کام کا وقت، ہر کام کا موقع، ہر کام کے ایام مقرر ہوتے ہیں، اللہ کا نظام ہے، سدا حال ایک سا نہیں رہتا۔ جانا ہے آپ کو، ضرور جائیے۔ اپنی محنت، اپنے مجاہدے، اپنی کوشش، اپنی سعادت کا ثمر حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کریم سے استقامت مانگیے۔ ساری دنیا کو یار شیطان بھگائے پھرتا ہے، کچھ تو لوگ ایسے بھی ہوں جہاں سے شیطان کو کوئی خطرہ محسوس ہو۔ بندہ یا ڈرتا ہے یا پھر ڈراتا ہے، یا کسی سے ڈرتا ہے یا کسی کے لیے ڈر کا سبب بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ ساتھ ہے تو شیطان کو ڈراؤ یار، کیوں ڈرتے؟ اسے ڈرنا چاہیے۔ بڑے مروڑ اٹھتے ہیں اس کے پیٹ میں، یہ جو آپ نے اسے چار دانگ روئے زمین پہ پھیلا دیا ہے، تو اوکھا ہے وہ بھی، اور اسے اوکھا ہونا چاہیے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے ساتھ اللہ ہے، وہ مردود ہے، ملعون ہے۔ تو کوشش کرتا ہے دھوکہ دینے کی، غلطی کروانے کی، انسان ہے، لیکن توبہ موجود ہے، اصلاح احوال کا موقع موجود ہے، فوراً رجوع اللہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ کام مجاہدہ ہے، مشقت ہے، ظاہری دکھوں تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے، رکاوٹیں قدم قدم پر ہیں، لیکن وعدہ بڑا ہے کہ جو طے کر لیتے ہیں پھر ہم خود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے۔ تو ڈر کس بات کا؟ اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرا خیال ہے میں نے زیادہ وقت لے لیا، لیکن بھائی کیا کریں، باتیں تو کرنا ہوتی ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری اصلاح اور بہتری کا سبب بنائے، سب احباب کو ایمان کی سلامتی اور ظاہری سلامتی سے لے جائے، زندہ بنو زندہ، اور کفر کی گود میں آگ لگا دو، ایمان کے گلستان کھلا دو۔ اللہ کریم نے تمہیں موقع دیا ہے، اللہ کریم نے یہ بہت بڑی طاقت اور سعادت بخشی ہے۔
اس کی عظمت کو پہچانو اور تا دم آخر مجاہدہ ہے، ہمت کرنا ہوگی، شکایتیں نہیں، چیں چیں نہیں چلتی، یہاں ہمت چلتی ہے۔